لیکن جب یہ بات دین حق کی عظمت کی بات آ جائے تو اللہ سارے معاملے کو بدل دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو شان عظمت دیتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ پیارے نبیوں رسولوں، اگر یہ منکر اس بات کا طلبگار ہے کہ درخت کو چلا کے دکھا دیں تو پھر آپ انتظار نہ کریں، آپ اشارہ کریں درخت چلے گا، آپ اشارہ کریں کنکر کلمہ پڑے گا، آپ اشارہ کریں حکم دیں جانور انسانوں کی طرح کلام کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے بھی کیے، ڈوبے سورج کو پلٹایا، پتھروں سے کلمہ پڑھائے، جانوروں سے کلام کیے، سرکار کے اشارے پہ درخت جڑے چیر کے آئے، لیکن سرکار نے جو سب سے پہلا معجزہ بیان کیا نا وادی مکہ میں، وہ کمال کا معجزہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ نے کہا اگر آپ رسول ہیں تو کوئی دلیل نہیں۔ آپ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کیا تم نے میری زندگی کا لمبا عرصہ نہیں دیکھا؟ سب نے کہا دیکھا ہے۔ فرمایا میرے دن دیکھے ہیں، میری راتیں دیکھی ہیں، میرا اٹھنا دیکھا ہے، میرا بیٹھنا دیکھا ہے۔ فرمایا کتنا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے؟ سب نے کہا 40 سنہ، 40 سال آپ نے حیات طیبہ کے گزارے ہیں۔ فرمایا 40 سال کے عرصے کے اندر کیا تم نے کبھی میری زندگی میں کوئی عیب بھی دیکھا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ کبھی امانت میں خیانت کی ہو؟ نہیں۔ کبھی زبان سے جھوٹ بولا ہو؟ نہیں۔ کسی ہمسائے کو رشتہ دار کو کبھی تکلیف دی ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر مجھ سے معجزہ نہ مانگو، اللہ نے مجھ محمد کو ہی معجزہ بنا کے بھیجا۔ 40 سال کا عرصہ بے عیب۔ اللہ اکبر۔ امریکہ کے اندر ایک اخبار چھپتا ہے ویکلی ٹائمر کے نام سے، اس میں ایک فلاسفر کا بیان جاری ہوا تھا کہ دنیا کو 2 مسئلوں کا حل چاہیے، جب دنیا 2 مسئلوں کا حل پا لے گی تو بڑی بلندی عروج پہ چلی جائے گی۔ پہلا بغض، اناد، کینہ، سریکی ترجمہ کروں تو بلا وجہ دا ساڑ۔ بغض، اس کے کپڑے اچھے کیوں ہیں، اس کی گاڑی اچھی کیوں ہے، اس کا پروٹوکول اچھا کیوں ہے، اس کی فصل اچھی کیوں ہے، اس کی دکان کیوں اچھی ہے، یہ صحت مند کیوں ہے، اس کو لوگ احترام کیوں دیتے ہیں۔ بلا وجہ کا بغض رکھنا، کینہ رکھنا، اناد رکھنا۔ آپ رشک تو کر سکتے ہیں، بغض نہ کریں، بغض نہ کریں، کیونکہ بغض نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد کھا جاتا ہے۔ ہاں رشک کریں کہ اللہ جو نعمت تو نے اسے دی ہے اس کا صدقہ مجھے بھی عطا کر۔ کسی کے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یہ حسد ہے، اور حسد کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بظاہر انسان نیک ہوتا ہے، نماز پڑھ کے آیا، نیک کام کر کے آیا، لیکن کسی مسلمان سے حسد کیا، بغض کیا، نیکیاں جلتی گئیں، ثواب ختم ہوتے گئے۔ انہیں کہا ایک تو یہ ہے کہ بغض سے کیسے نکلیں، دوسرا انسان کے زندگی کے معیار کو بلند کس طرح کریں، اپنے غیر میں فرق نہ رکھیں، امیر غریب میں فرق نہ رکھیں، گورے کالے میں فرق نہ رکھیں، عربی عجمی میں فرق نہ رکھیں۔ اگر کسی کا احترام کیا ہے تو تقوی کی بنا پہ کریں۔ انہیں کہا ان 2 مسئلوں کا حل جب جہان کو مل جائے گا، جہان بڑی ترقی کر جائے گا۔ اس نے کہا میں ہوں تو کرسچن، لیکن بات کیونکہ بغض سے نکلنے کی کر رہا ہوں تو خود بغض سے نکل کر یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا کو اگر ان 2 مسئلوں کا حل چاہیے تو ایک ہی بارگاہ میں مل سکتا ہے جسے بارگاہ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کہ میں نے مسلمانوں کی سیرت کے اندر پڑھا ہے کہ مدینہ کی گلی ہے، ایک بچہ روتا ہوا جا رہا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا ہاں تیرا باپ تو مر گیا ہے۔ اس نے کہا اسی کا تو درد ہے کہ جب سے میرا باپ مرا ہے میری ماں کے پاس تن چھپانے کے کپڑے نہیں ہیں، میری ماں کے تن کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے، اتنا سوراخ اور شگاف ہو گئے ہیں میری ماں کے تن کے لباس کو کہ میری ماں کا تن نہیں چھپ سکتا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں علاقے دیہات میں میرا سگا چچا رہتا ہے، اس سے کپڑا مانگنے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بچہ پلٹا تو ہاتھ میں کپڑا تو نہیں تھا، آنکھوں میں آنسو وہی تھے۔ اس نے کہا بیٹے آپ تو کپڑا مانگنے گئے تھے۔ اس نے کہا چچا نے میری امیدوں پہ پانی پھیر کر مجھے دھکا دے دیا۔ اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا، اب وہ بھی کافر، پکڑنے والا بھی کافر، اور جس ماں کے لیے کپڑا طلب کرنے گیا تھا وہ بھی کافرہ۔ وہ گلی گھما کے مسجد نبوی کے قریب لے آیا، رحمت کائنات تشریف فرماتے۔ اس نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا بیٹے مانتا ان کے دین کو میں بھی نہیں ہوں،
اتنا ضرور جانتا ہوں ان کے در پہ اپنا تو کیا غیر بھی آئے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ پھر اے مفلسو تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے؟ خدائے قہار ہے غضب پہ، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کے شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ اس نوجوان نے کہا میری ماں مجھے گھر میں بتاتی ہے بیٹے کبھی بھول کر بھی مسلمانوں کے نبی کے پاس نہ جانا، سنا ہے ان کی آواز میں کمال ہے، جس سے گفتگو کرتے ہیں دل خرید لیتے ہیں، جس سے گفتگو کرتے ہیں اس کے دل کو موہ لیتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹے پھر گلی گلی گھوم، کہیں تیری اگر جھولی بھر سکتی ہے تو وہ بارگاہ محمد مصطفیٰ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جاؤں ماں سے اجازت لے کے آؤں؟ بچہ دوڑ کے گیا، ماں کو جا کے حالات بتائے۔ ماں نے کہا نہ بیٹے یہ سودا بڑا مہنگا ہے، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا بریانی کی پلیٹ کے پیچھے کبھی اپنا عقیدہ نہ چھوڑا کریں، تعلق سیاست میں کاروبار میں کبھی اپنا نظریہ نہ بدلیں، اپنے باپ دادے کے نظریے کو دیکھیں کہ میرا باپ کون سے نظریے کا تھا، میرے باپ کا نظریہ کیا تھا۔ اگر وہ حضور کے نام گرامی پہ انگوٹھے چومتا تھا تو مجھے چومنے میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر وہ حضور کے نام پر سرکار کے درود و سلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو آج مجھے کھڑے ہونے میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کبھی اپنا سچا عقیدہ نہ چھوڑیں۔ اس نے کہا نہ، میری ماں کہتی ہے کہ نہ جانا۔ ماں کے پاس گیا تو ماں نے کہا بیٹا نہ، ایسا سودا منظور نہیں ہے۔ اس نے کہا میری ماں میں بڑا سیانہ سمندار تیرا بیٹا ہوں، بات پہلے ہم جا کے طے کر لیں گے کہ کچھ دینا ہے تو دیجیے، آپ کے دین کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ بچہ سرکتا سرکتا رحمت کائنات کے قریب آیا، سرکار نے دست شفقت سر پہ رکھا، پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا آیا ہوں کچھ طلب کرنے کے لیے، لیکن بات پہلے طے کر لیں، آپ کے دین کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ فضاحک النبی بقول الصبی، حضور بچے کی بات سن کے مسکرا پڑے، فرمایا جو کچھ مانگنے آیا تو وہ تو نہ مانگنا۔ اس نے کہا میرا باپ مر گیا ہے، میں یتیم ہوں، میری ماں کے پاس تن چھپانے کے کپڑے نہیں ہیں، کرم ہو سکے تو مجھے کچھ عنایت کیجئے کپڑا کہ میں ماں کے تن کو چھپا سکوں۔ سرکار نے دائیں بائیں دیکھا، جب اس موقع پہ کوئی چیز نظر نہ آئی، سرکار نے رحمت کی چادر اتار کے عطا فرما دی۔ فَأَخَذَ مِن صَوْبِهِ، حضور کے کپڑے کو وہ پکڑ لیتا ہے، چومتا ہوا، آنکھوں پہ رکھتا ہوا، ذَهَبَ إِلَى الْبَيْتِ، گھر کی طرف دوڑا۔ ماں نے جب دیکھا تو کہا بیٹے ان کے دین کا کلمہ تو نہیں پڑھا؟ اس نے کہا نہ میری ماں، بات ہم نے پہلے طے کر لی تھے، دین کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس نے چادر کھول کے دی، ماں نے سر پہ رکھی تو ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے کہا میری ماں عجب تماشا ہے، جب تیرا تن ننگا تھا تو روئی نہیں، اب تو تیرا تن بھی چھپ گیا ہے، اب کس چیز کے آنسو ہیں؟ اس نے کہا بیٹے یہ غم کے آنسو نہیں، دل کے سکون کے آنسو ہیں۔ اللہ، انہوں نے کہا چادر صاحب سر پہ رکھنے سے پہلے میں بھی کہتی تھی ان کے دین کا کلمہ نہ پڑھنا، ان کی چادر سر پہ رکھی، دل کو اتنا سکون ملا ہے۔ دل کہتا ہے کامیابی اگر مل سکتی ہے تو در محمد مصطفیٰ پہ مل سکتی ہے، چل تو بھی چل میں بھی چلتی ہوں، ان کے دین کا کلمہ پڑھ کے آتے ہیں۔ باب ذوالفقار آج وہ منظر بھی دیکھیں جب غزوہ حنین کے موقع پر حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کے آئی نا، اور اس کا سر ننگا تھا کیونکہ جنگ کا مرحلہ تھا، سرکار کی نظر پڑی تو حضور نے اٹھ کر اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپ دیا۔ سر ڈھانپا تو کسی غلام نے کہا بندہ نواز یہ تو دشمن کی بیٹی ہے۔ فرمایا بیٹی تو ہے نا، دشمن کی ہو یا اپنی ہو، لیکن اسی محبوب کی امت کی بیٹیاں آج بے پردہ ہیں، اسی محبوب کی امت کے بچے بے گھر ہیں۔ اگر آپ کا دل کبھی چاہے تو کبھی فیس بک پہ فلسطین کے بچوں کا حال دیکھیں۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، اس دین کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے۔ ان بچوں کی حالتیں دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔